مائک ادھر رکھیں مائک. عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب کا سائفر کا ٹرائل دوبارہ آج جیل پریمیسز کے اندر آج ابھی اس کی سماعت صبح سے ہو رہی ہے، ابھی تک جاری ہے اور اس وقت 12:30 بجے ہیں اور میں 12:30 بجے آ کر بتا رہا ہوں کہ اندر کیا کارروائی ہے. میں آپ کو اس لیے آ کے بتا رہا ہوں کہ آپ لوگ اندر موجود ہی نہیں اور اوپن ٹرائل ہو ہی نہیں رہا، نہ میڈیا کو اجازت ہے اندر آنے کی، اور جو سلیکٹڈ یا پتہ نہیں میڈیا کے لوگ ہیں بھی یا نہیں جو اندر موجود ہیں کم از کم جج صاحب سے 50 فٹ کے فاصلے پر بہت دور بیٹھے ہوئے ہیں جہاں ان کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے. ان کے عجیب و غریب سے اندر حالات بنائے ہوئے ہیں، اس کو ڈویژن کی ہے اس کی 3-4 سیکشنز میں، اور میڈیا کسی ایسے سیکشن میں بیٹھی ہوئی ہے جہاں پر کوئی بھی کارروائی نہ رپورٹ خود کر سکتے ہیں نہ ہی باہر آپ کو کنوے کر سکتے ہیں کہ ٹرائل کیا ہوگا. سو سب سے پہلے تو ہم اس اوپن ٹرائل کو مسترد کرتے ہیں. ہم نے اس آج کی کارروائی جس آبجیکشنیبل طریقے سے چلی ہے اس کے اوپر ایک جامع اپلیکیشن جج صاحب کو دی ہے کہ اوپن ٹرائل ایسے نہیں ہوتا ہے. فیملی کو ان کو ایک سٹیج ایسی آئی کہ 45 منٹس کے لیے فیملی کو ڈراپ کر دیا گیا، باہر سے کوئی مان نہیں گئی، ایک ایسے سیکشن میں ڈال کے جس پر ایک عجیب و غریب کرائسس کریٹ ہو گیا اننیسیسریلی وداؤٹ اینی ریزن. جج صاحب کے پیچھے آ کے 15-20 پولیس آفیشلز آ کر کھڑے ہو گئے. ہمیں نہیں سمجھ آئی وہ کیوں آ کے کھڑے ہوئے، کیا اوپن ٹرائل اوپن پروسیڈنگس میں کسی جج صاحب کے پیچھے کوئی فورس آ کر کھڑی ہوتی ہے، کوئی پولیس آ کے کھڑی ہوتی ہے. ہم سب روز عدالتوں میں پیش ہوتے ہیں، روزز جج صاحبان صرف ہم ہمیشہ بہت عزت سے بہت رسپیکٹ سے اپنی ڈیوٹی سر انجام کرتے تھے. تو کورٹ نے اس بات کا سب سے نوٹس بھی کیا جب میں نے حکم نہیں دیا اور نہ ہی کوئی ایسا خدا نخواستہ عدالت میں ناخوشگوار واقعہ ہوا تو ایسی کیا وجہ ہوگی کہ جج صاحب کے پیچھے پولیس بھائی وکیل صاحب آپ تھوڑا پیچھے ہو جائیں، تھوڑا سا پیچھے کو اس وقت جج صاحب اور پیچھے ہو جائیں کسی طریقے سے سائفر ٹرائل میں چارج فریم ہو جائے اور سائفر ٹرائل جو ہے وہ شروع ہو جائے. سائفر ٹرائل پہلے بھی جلد بازی میں شروع کیا گیا، سائفر ٹرائل پہلے بھی جلد بازی میں شروع کیا گیا اور آج اس کا یہ نتیجہ ہوا کہ وہ سارے کا سارا ٹرائل قلعدم قرار ہوا، سارے کا ساری پروسیڈنگز انیشیٹ ہوئی اور نئے سرے سے سائفر ٹرائل کا آج باقاعدہ آغاز ہوا. مگر جو غلطیاں پہلے کی جا رہی تھیں آج تمام کی تمام وہی غلطیاں دوبارہ دہرائی جا رہی ہیں. کیا یہ مناسب نہیں ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ڈویژنل بینچ نے اوپن ٹرائل کے جو پیرامیٹرز ڈیفائن کرنے ہیں، یہ ٹرائل کیسے ریگولیٹ ہونا ہے، ایک فیصلہ آنا تھا، اس فیصلے کے آنے کے بعد یہ ٹرائل شروع ہوتا، میڈیا کو بھی اجازت ہوتی اور اسموتھلی پروسیڈنگ ہوتی. سو دوبارہ جج صاحب ایک ویزیبل ہیسٹ میں ہیں اور ان کو اور کوئی وہ قانون کو وہ فالو نہیں کرنا چاہ رہے. ماں سوائے اس بات پہ کسی طرح ٹرائل چارج فریم ہو جائے، گواہ طلب ہو اور آگے بڑھا جائے. اسلام آباد ہائی کورٹ میں ٹرائل کورٹ جو ریپیٹڈلی انلیگیلٹیز کمٹ کر رہا ہے اس کے اوپر ریویژن پٹیشنز فائل ہوئی ہیں اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی جو ریویژن پٹیشن فائل کرتے ہیں، جو درخواست فائل کرتے ہیں، سب سے پہلے اس پر آبجیکشن لگتا ہے اور وہ 2 دن تک اس درخواست کو گھمایا جاتا ہے. یہاں پر ٹرائل جو ہے اس نے چلنا ہے اسپیڈ میں اور ہائی کورٹ میں ساری کا ساری سماعت جو ہے وہ سلو چل رہی ہے. نہ ہی کوئی اس وقت تک ضمانت کی اپلیکیشن پہ کوئی کارروائی ہوئی ہے، نہ ہی ابھی تک خان صاحب کی ضمانت کی درخواست سپریم کورٹ میں فکس ہوئی ہے. سو اس وقت پروسیڈنگز جو ہیں وہ انڈر وے ہیں جو کہ میرا خیال ہے کچھ ہی دیر میں کنکلوڈ ہو جائیں گی اور ہماری یہی عدالت سے درخواست ہے کہ جب تک میڈیا اندر نہیں آتا اوپن ٹرائل نہیں ہوتا، اوپن پروسیڈنگز نہیں ہوتی. اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کو ان لیٹر اینڈ اسپرٹ اس پہ آپ امپلیمنٹ نہیں کرتے، آپ دوبارہ جلد بازی میں دوبارہ یہ کیس ایک دفعہ پھر غلطی کرتے ہوئے ٹرائل شروع نہ کریں. تمام فرد جرم عائد نہیں ہوئی، ابھی تک فرد جرم عائد نہیں ہو سکی.
اس کے اوپر ویریس اپلیکیشنز پر بحث ہو رہی ہے. یہی دیکھ لینا کہ آپ مجھ سے 12:30 پونے 1 پوچھ رہے ہیں کہ فرد جرم عائد ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے. آپ کو صبح ہی پتہ ہونا چاہیے. آپ کو اس لیے نہیں پتا کیونکہ آپ اندر ہیں. آپ کو اس وقت کارروائی کا حصہ نہیں بنایا جا رہا. اور آپ لوگوں کو پرمیشن ہے کورٹ کی طرف سے, کورٹ کے آرڈرز ہیں ڈویژنل بینچ میں, وہ امپلیمنٹ نہیں ہو رہے. جج صاحب نہیں کر پا رہے. سلمان صفدر صاحب اندر میڈیا موجود نہیں ہے, کیا آپ نے پروسیڈنگ کا بائیکاٹ کیا کہ نہیں کیا؟ دیکھیں, اپنے پروسیڈنگز کا ہمارے دونوں کلائنٹس شاہ محمود قریشی صاحب نے اور عمران خان صاحب ایک ہی بات لگاتار کرتے ہیں. آپ سماعت کریں, آپ کارروائی کریں, آپ چارج فریم کریں, آپ گواہ لائیں, مگر میڈیا کی موجود ہے. ان کو پتہ ہونا چاہیے, پورے پاکستان کو پتہ ہونا چاہیے کہ پروسیڈنگز کیا ہے. سو ہمیں دونوں کلائنٹس کی طرف سے آج ریپیٹڈلی یہی انسٹرکشنز ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ جب تک میڈیا اندر نہ آئے, اوپن ٹرائل نہ ہو, یہ کیس آگے نہیں بڑھنا چاہیے. میرا خیال ہے بڑی لیجٹمیٹ ہوئی یہ ڈیمانڈ ہے, اسپیشلی جب عدالتوں نے بات مان لی, سپیریئر کورٹس نے مان لی, 2 ججز نے بات مان لی ہوئی ہے, تو پھر آج فاضل جج صاحب اسپیشل کورٹ کو بھی ان لیٹر اینڈ اسپرٹ اس کو جو اس پر عمل کرنا چاہیے تھا. اور اسلام آباد ہائی کورٹ کا اگر فیصلے کا ویٹ ہے تو پھر چارج فریم کرنے میں جلدی کس بات کی ہے. چارج کو رکنا چاہیے, پہلے کلیئرٹی آنی چاہیے, پھر آگے پروسیڈ ہمیں کرنا چاہیے. سلمان صفدر صاحب, عام پبلک کے لوگ وہاں پہ موجود ہیں یا وہ لائے گئے ہیں؟ کوئی عام پبلک کے لوگ موجود نہیں ہیں. وہ لوگ کون ہیں کوئی نہیں جانتا. جو لوگ اندر ہونے چاہیے فیملی کے بھی چند ایک لوگ موجود ہیں, اور ایک بڑی دقت کے ساتھ ہم وکلا بھی اندر انٹر ہوئے. ہم تقریباً 1.5 گھنٹے کی ایفرٹ کے بعد 10:30 بجے پوری جیل کا نظام گرم برم قیدیوں کا, ملاقات کا, ناشتے کا, کھانے کا, صرف ایک ٹرائل کے پیچھے, جس ٹرائل کے اندر کچھ نہیں. اور اسی ٹرائل, اسی کورٹ پریمیسز کے اندر میں بتاتا چلوں, محترمہ بے نظیر بھٹو کا بھی مقدمہ یہیں پر چلا تھا. اجمل قصاب کا کیس بھی آپ سب کو یاد ہوگا یہیں چلا تھا. سلمان ناصیر کی اسیسینیشن ممتاز قادری کا کیس بھی یہیں چلا تھا. بڑا سموتھ چلا تھا, بائی دا بک چلا تھا. ایسے نہیں چلا تھا جیسے یہ ٹرائل چل رہا ہے. اور اندر میں آپ کو یہ بھی بتا سکتا ہوں, اندر بہت سردی ہے, کوئی کنڈیشن نہیں ہے. تمام عدالتیں اس وقت چھٹیوں پہ جا رہی ہیں. تمام عدالتیں 15-20 دن کام کرنا معطل کر رہی ہیں, ایکسیپٹ اسپیشل کورٹ جو کہ چارج فریم کر کے ہفتے 2 ہفتے میں یہ ٹرائل پوری کرنا چاہتی ہے. ہمیں اپرچونٹی کے بغیر, میڈیا کی انٹری کے بغیر, اور ہائی کورٹ کے فیصلے کو امپلیمنٹ کیے بغیر. سو یہ تمام احتجاج ان دی فارم آف ویریس اپلیکیشنز عدالت کے سامنے رکھی ہوئی ہیں, جس کے اوپر کافیوں پر بحث ہو چکی ہے. آج میں یہی سمجھتا ہوں کہ آپ یہی سنیں گے کہ آج چارج فریم کرنے کے کوئی حالات نہیں ہیں. سلمان صاحب, پچھلی دفعہ جو وہاں میڈیا کے لوگ اندر گئے, اس کے بعد جو صورتحال بنی, خان صاحب نے جو باتیں کی میڈیا سے وہ سب میڈیا پہ آئی, اور اس کے بعد تو نوٹیں بھی چلی گئی. آج جو میڈیا کے لوگ اندر گئے 5 لوگ, وہ ایکسیس ہے خان صاحب جو لوگ میڈیا کے اندر گئے, میں نے پروسیڈنگس نہ کرتے ہوئے, نہ رپورٹ کرتے ہوئے, نہ ہی کرنا, مجھے نہیں معلوم کہ وہ اندر موجود گئی نہیں. وہ اندر گئے تو تھے ہمارے ساتھ, مگر میں نے ان کو دیکھا. تو دس ٹرائل از ناٹ بی, میں آپ کو آج 12:30 بجے بتا رہا ہوں کہ اندر کیا کارروائی ہوئی ہے. اوپن ٹرائل نہیں ہے کسی طرح, اور اس کی شکایت اسلام آباد ہائی کورٹ سے دبا رہا ہوں. تھینک یو.